شعبانیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تو انشاءاللہ ایام میں توفیق ہوگی بہرحال کے خطبے سے کچھ حصے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں رسول خدا بیان کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی ہیں۔ انسان کی سانسیں تسبیح ہے، سانس لے رہا ہے روزے کی حالت میں، یعنی گویا سبحان اللہ کر رہا ہے۔ یہ کہاں ہے، کس کو موقع ملنا ہے؟ لیکن کیا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ ہے؟ صرف بھوکا رہنا روزہ ہے؟ سیدہ دو عالم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور یہ اہل بیت کا ہوتے حسان محترم ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلنا تھا، کیونکہ اس دین کی تشریح انہوں نے کی ہے، اس دین کو بیان انہوں نے کیا ہے اپنے الفاظ سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ ان کی سیرت اس لیے تو ہے کہ پڑھنی چاہیے، اس لیے مجلس ہوتی ہے بار بار کہ ان کی سیرتوں کا جو ہے وہ آنے والی نسلوں تک پہنچانا۔ بیوی کیا فرماتی ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ روزہ صرف انسان کے بھوک اور پیاس کا نہیں ہے، روزہ پورے اعضاء و جوارے کا روزہ ہے، یعنی گویا ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے خدا نے منع کیا ہے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ تہمت ہو، چاہے وہ انسان غیبت، کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم معاشرے میں اتنے عادی ہو گئے ہیں برائی کرنے کے، ایک دوسرے پر بات کرنے کے، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمارے لیے عادی ہے غیبت کرنا، خدا نہ خواستہ آج کل تو گناہ عادی ہو گیا نا، نارمل ہو گیا۔ آج کل معاشرے میں برائی نارمل ہو گئی ہے، بے حجابی نارمل ہو گئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ لبرلائزیشن اور ماڈرنائزیشن کے چکر میں ہم کہتے ہیں وہ وہاں صاحب چلتا ہے اتنا تو خیر ہے، یہ چلتا یہاں چلتا ہے، وہاں نہیں چلے گا، وہاں سب بند ہو جائے گا۔ یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں چلتا ہے، جہاں سے انسان ذرا سا سکور کارڈ سامنے آیا سب پتہ چل جائے گا، اور بولنا چاہے گا اپنے بستر مرگ پہ اپنے اطراف میں کھڑے والوں کو کہ دیکھو یہ مت کرنا جو میں نے کیا، مگر بول نہیں پائے گا۔ تو ہم تھوڑا سا ریوائو کریں اپنے آپ کو، تھوڑا سا تبدیل ہوں اس مہینے میں، تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں۔ وہ بہت بڑی تبدیلی نہیں چاہیے عزیزان محترم، وہ کوئی ایک چیز اچھی کر لیں، اس مہینے میں ٹارگٹ رکھیں۔ بھائی آپ جاب کرتے ہیں، آپ کا بزنس ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ گھر والے، ہر کسی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا، وہ اس مہینے میں، اس سیمسٹر میں، اس سال میں ہم نے یہ کاروبار کرنا ہے، یہ بکس پڑھنی ہے، یہ گریڈ پاس آؤٹ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ویژن ہے۔ بغیر مقصد کے تو پروردگار کہتا ہے میں نے پتے کو بھی خلق نہیں کیا۔ تو یہ کیسی مخلوق ہے کہ جو کہتی ہے کہ میرا کوئی مقصد نہ ہو؟ مقصد ہونا چاہیے انسان کا زندگی کے اندر۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے عبادت کے، جن اور انس کو مگر سوائے عبادت کے۔ وہ عبادت صرف کیا مصلی ہے؟ عبادت صرف کوئی آپ بڑے حج کر کر آگئے عبادت ہے؟ نہیں، انسان کا طرز زندگی بندگی ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ جیسے اسٹرابری بہت نازک سا پھل ہے، یا انگور کتنا سافٹ سا ہے، کہتے ہیں اگر یہ اپنی وہ باریک ٹہنی کے ساتھ، اپنے گچھے کے ساتھ، اپنے بیل یا درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اسی کو ٹکرانے والی ہوا تراوت بخشتی ہے، پانی اس کو نشاط دیتا ہے، مٹی اور سورج اس کو مل کے اس کی رشد اور تکامل کا باعث بنتا ہے۔ یعنی یہی جو عوامل ہیں اس کو کمال دے رہے ہیں۔ لیکن جیسے یہ انگور ٹوٹ کر گر جائے تو یہی دھوپ اس کو گلا دے گی، یہی پانی اس میں بو پیدا کر دے گا، یہی ہوا اس کی پوست کو خراب کر دے گی۔ تو کہا انسان بالکل ایسا ہی ہے، جب تک بندگی میں ہے تو یہی دولت، یہی زندگی، یہی صحت، یہی اولاد، یہی سب کچھ اس کو کمال پہ لے جائے گی۔ لیکن جہاں بندگی سے ٹوٹا، یہی دولت، یہی اولاد، یہی جان اس کو تباہی کی طرف لے جائے گی۔ عزیزانے بہت خوب بندگی کا مہینہ ہے، وہ بندگی کریں، بندے نظر آئیں، خوب میں بندہ نظر آؤں۔
میں ٹائی پہنا ہوتا ہوں، میں آفس کا کارڈ لگایا ہوتا ہوں، دور سے دیکھتا ہے فلانی کمپنی میں جاب کرتا ہے، کیوں بار بار لگایا؟ تو اچھی کمپنی ہوتی ہے تو کارڈ کو آگے کرتا ہوں نا، دور سے کوئی دیکھ لے کہ کون سی کمپنی میں ہوں، بھائی اچھی کمپنی میں ہوں میں. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ میری آئیڈینٹی کیا ہے. اور جو سب سے بڑا ٹیگ میرے وجود میں لگا ہوا ہے وہ خدا کی بندگی ہے. اس کا کتنا میں اظہار اور خیال کر رہا ہوں. دنیا کے کیمرے لگے ہوتے ہیں، ابھی آپ گاڑی ہلکی کر لیتے ہیں لائٹ پڑ جائے گی. کیوں؟ خوف ہے، پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ ریال دینے پڑ جائیں گے. وہ جو اس کا کیمرہ لگا ہوا ہے پوری دنیا میں، اس کا کتنا خیر. ہم چھوٹے ہوتے تھے بچوں کو بتا، گرمی کی شدت ہوتی تھی، بار بار وضو کرتے تھے روزے میں، کہ کلیاں کرتے تھے کہ شاید تو پانی تھوڑا سا اندر غلطی سے چلا جائے. غلطی سے گیا وہ جانبوجھ سے تھوڑی گیا. تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پتا چلا بھائی خدا تو ہر جگہ دیکھ ہی رہا ہے، چاہے واش روم میں جاؤ، وضو کرنے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اندر کی نیتوں سے واقف ہے. ماں باپ کو نہیں پتا کیا کر رہا ہوں، دنیا کو نہیں پتا، خدا کو تو پتا ہے کیا کر رہا ہوں. اس کے کیمرے تو زوم ان ہے جانے محترم، اندر تک زوم ہے. وہ ابھی میں سوچتا ہوں اسے پتا چل جاتا ہے. خالق ہے، خود کہہ رہا ہے کہ میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں تمہارے. یعنی انسان کے وجود سے زیادہ انسان سے قریب پروردگار ہے. اور کیا چاہیے؟ لیکن میں دور ہوں اس سے، میں دور ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا پروردگار. اور ویسے بھی اندھیوں آنکھ جو خدا کو نہ دیکھ پائے، مگر اس آنکھ سے تھوڑی کو خدا کو دیکھے گا. انسان اپنے باطن کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہے. مگر خدا کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں؟ جانے ہو تو ماہ رمضان تھوڑا ایک مقصد بنا لے، کوئی ایک مقصد کہ میں اتنی مانوی ترقی چاہتا ہوں، اتنی ایک اسٹیپ آگے چاہتا ہوں کہ میں قرآن کی تلاوت میں ضعیف تھا، کم تھا، میں قرآن تھوڑا بہتر کروں گا. قرآن کے الفاظ، تلفظ، تجدید تھوڑی سی اگر صحیح نہیں ہے میں تھوڑا سا بہتر کر لوں. تھوڑا سا قرآن، تھوڑا سا مفاہیم، معنی میں نے کبھی نہیں پڑھے، چلے ماہ رمضان میں تھوڑا سا کھول کے تھوڑا سا پڑھ لوں. شاید میں نے کوئی رات بیٹھ کر عام سال میں کوئی خدا کو سجدہ نہیں کیا، توفیق نہیں ہو پائی. پروردگار سحری کے لیے ٹوٹ ہی رہا ہوں میں، تو 2 رکعت کے لیے بھی اٹھ جاؤں. سحری نہ ہو تو روزہ نہیں ہے ہمارا. اس معاملے میں تو اہل سنت بن جاتے ہیں نا، وہ مقبول ہو جائے گا روزہ. کھایا نہیں ہے دیکھ، کھائے بغیر روزہ رکھ دیا. وہ جس دن کھائے بغیر روزہ رکھ دیا اس دن تو میں پوری دنیا کو بتاتا ہوں بھائی آج بات نہیں کریں، آج میرا سحری کے بغیر کا روزہ ہے. کہ یہ سحری پھر مانتی ہے، مگر وہ مانوی سحری کی میں نے جو خدا نے میرے لیے بچھایا ہوا تھا. دسترخوان، دعائے سحر پڑھی میں نے نہیں پڑھی، سن لی نہیں سنی. 2 رکعت گھر والے کھانا بنا رہے تھے، میں وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیتا. عزیزان محترم، اگر میں ان ایام میں یہ نہیں کر پایا، صلوات بھیجتے محمد والے عزیزان محترم، اگر میں ان ایام میں یہ نہیں کر پایا تو پھر تو کوئی اور مہینہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں کہ جو مجھے موقع عطا کرے کہ جس میں میں اپنے پروردگار کے قریب ہوں. یہ سارا مہینہ اللہ کے لیے ہے. اہل بیت کی دعائیں جو تعلیمات ہیں یہ سب کس لیے ہیں؟ خدا کو پہچانو. اگر اس مہینے میں خدا کو نہیں پہچان پایا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کب پہچانوں گا خدا کو؟ کب میں خدا کے قریب جاؤں گا؟ کہاں جاؤں گا میں؟ جب خدا ہمارے ایک ایک آدھی کھجور پہ، سانس لینے پر، سونے پر، یعنی اتنا اس نے ہمارے لیے ریلیکسیشن دیا ہوا ہے کہ کسی بہانے تو آؤ، کسی طریقے سے تو میرے پاس آؤ. حدیث قدسی میں وارد ہوتا ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی میری طرف پلٹتا ہے، میری طرف آتا ہے، بالکل میں اس کی طرف جب اس کو متوجہ ہوتا ہوں اس کے لیے بالکل ویسے ہی ہے. مثال کے طور پر حدیث قدسی ہے کہ جیسے کوئی شخص صحرا میں، ڈیزرٹ میں، اس کی جو سواری ہے، اس کا جو آذوقہ ہے، اس کا سامان ہے، کھانے پینے کا، سواری ڈیزرٹ میں، صحرا میں کھو جائے
اور وہ شدت سے بھوک اور پیاس کے بے ہوش ہو جائے صحرا میں، اور وہ اٹھے، اس کی آنکھ کھلے تو اس کا سامان، اس کا زیادہ سفر اس کے سامنے کھڑا ہو، تو اس کی کیا کیفیت ہو؟ پروردگار کہتا ہے جب کوئی بندہ میری طرف پلٹتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے میرے، لیکن پلٹے تو صحیح، وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، رستے کا پتھر ہٹا دو، فلانی نیکی کر دو، یہ کر لو، وہ کر لو، صدقہ دے دو، خیرات دے دو، روزہ کھلوا دو، یہ کر لو، بہانے ہیں سب، آپشنز ہیں کہ چلو کچھ تو کرو۔ جب رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ دیا اور یہ بتایا تو صحابی غریب ہی تھے بیچارے، اللہ تعالیٰ بارک سب کو مانوی طور پر بھی امید ہی کرتا، یہی سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ مطلب ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے افطاریاں کرائیں گے؟ آدھی کھجور کے لا دو، تھوڑا سا پانی پہ لا دو، یہ تو کر سکتا ہوں میں اپنے دسترخوان کے لیے کتنا پریشان ہوں اس مہینے میں، یہ پکے، یہ وہ ہوا، یہ ہے دسترخوان پہ نہیں ہے، کتنوں کے دسترخوان خالی پڑے ہوں گے اس مہینے کے اندر۔ جب میں امت مسلمہ کے لیے نہیں سوچ رہا، اور آپ کو دیکھیں فلسطین میں یہ جو جنازوں سے افطار کر رہے ہیں، ظاہر آسان نہیں ہے، امنیت میں انسان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، گریہ و زاری سے افطار ہو رہی ہے، اور مسلمان نہیں ہے کیا؟ کتنا میں نے دسترخوان پر ہاتھ بلند کیے اور ان کے لیے دعا کی ہے۔ اچھا مسلمان نہیں ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب انسان بیدار ہو، صبح اٹھے اور امت مسلمہ کے لیے فکر نہ کرتا، مسلمان نہیں ہے، کہ کتنی پریشان ہوں امت مسلمہ میں جو مشکلات آ رہی ہیں، کچھ نہیں کرتا، انہوں نہیں کر سکتا، حدود ہے، محدودیت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو دعا تو کر سکتا ہوں، پریشان تو ہو سکتا ہوں، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ایک وجود کے اندر ایک اضطراب تو آ سکتا ہے نا میرے، ہے نہیں، میں اپنے میں میرا روزہ اچھا ہو، میرا کام اچھا ہو، میرا یہ اچھا ہو، کہ میں اپنے اچھے کے چکر میں تو امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا، کیونکہ میرا کام چل رہا ہے، اور جب تک میرا کام چل رہا ہے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے امام آئے یا نہ آئے۔